چیپٹر 14 واپسی۔ پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ہر شخص سمجھتا تھا کہ جنگ لمبی نہیں ہوگی اور فتح بھی یقینی ہے۔ چپ سے کسی نے پوچھا، جناب کیا خیال ہے، جنگ کب تک چلے گی؟ چپ نے جواب دیا، فتح قریب ہے، جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ ان گنت لوگوں کی طرح چپ کا اندازہ بھی غلط تھا۔ چپس اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ جنگ کتنی طویل، ہولناک اور تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ جرمنوں کا خاتمہ جلد ہوگا اور جنگ فتح پر ختم ہوگی۔ فوسٹر اس کا شاگرد تھا، مخنی، کمزور تھا، جو اب جوان ہو چکا تھا۔ جب 1918 میں اسے خبر ملی کہ فوسٹر کا جہاز مار گرایا گیا ہے اور وہ جل کر ہلاک ہو گیا ہے تو پورے بروک فیلڈ نے سوگ منایا۔ چپس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ سوچنے لگا جنگ کتنی ظالم اور سفاک ہوتی ہے۔ اس نے ایسی ہی باتیں اسکول کے کپتان سے کہیں تو وہ 18 سال کا نوجوان جو اپنی کیڈٹ کی تربیت شروع کر چکا تھا ہنس کر رہ گیا۔ جنگ کو ایک برس بیت گیا۔ 1915 دونوں فریقوں کی فوجیں سمندر سے سوئٹزرلینڈ تک ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں۔ کیسے کیسے محاذ، درادیان کا محاذ، گیلی پول کا محاذ، بروک فیلڈ میں فوجی کیمپ خور و سبزے کی طرح پیدا ہوتے چلے گئے۔ کھیل کے میدانوں میں فوجی تربیت حاصل کرتے دکھائی دینے لگے۔ سارا منظر ہی بدل گیا۔ اسکول کے جوان استاد یا تو فوج بھرتی ہو کر چلے گئے تھے یا پھر فوجی وردی پہنے نظر آتے تھے۔ ہر اتوار کی شام گرجے میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر چارچس ان سابق طالب علموں کے نام اور حالات پڑھ کر سناتا جو میدان جنگ میں کام آئے تھے۔ یہ لمحے بڑے دکھ بھرے ہوتے۔ گرجے کی گیلری کے نیچے آخری صف میں بیٹھا چپس کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ چارچس کے لیے تو سابقہ طالب علموں کے فقط نام ہیں، اسے میری طرح ان کے چہرے تو دکھائی نہیں دیے۔ اور پھر 1916 اتوار کی ایک شام بروک فیلڈ کے ان 23 سابقہ طالب علموں کے نام پڑھ کر سنائے گئے جو میدان جنگ میں کام آئے تھے۔ جولائی 1916 کا ایک دن بروک فیلڈ اسکول کا ہیڈ ماسٹر چارچس سے ملنے میں سے وکٹ کے ہاں آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور بیمار دکھائی دیتا تھا۔ جس نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ ہیڈ ماسٹر چارچس نے کہنا شروع کیا، چپس، یہاں بروک فیلڈ میں میرا قیام کچھ خوشگوار ثابت نہیں ہوا۔ میری عمر 39 برس ہونے والی ہے، میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور لوگ بہت کچھ باتیں کرتے اور میرے لیے ضروری سمجھتے ہیں، مگر انہیں اصل پیچیدگی کا علم نہیں ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ فوج میں نہیں جا سکتا۔ میں شوگر کا دائمی مریض ہوں۔ بخدا اگر کوئی میڈیکل بورڈ مجھے صحت مند ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے تو میں اسے اپنے گھر کے دروازے پہ چسپاں کر دوں۔ جس کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کیونکہ چارچس کی اس بیماری کی پہلی کوئی خبر نہ تھی اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ چارچس کو پہلے دن سے پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی مجبوری اور بیماری کا اسے دکھ ہوا۔ چارچس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چپس، تم ساری صورتحال کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ سابق ہیڈ ماسٹر روسٹن نے اپنے زمانے میں جو استاد بھرتی کیے تھے وہ سب کم عمر جوان تھے۔ وہ اپنے اپنے مضامین میں بہت اچھے تھے۔ اب ان میں سے اکثر نے فوج میں ملازمت کر لی ہے اور ان کی جگہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ بہت ہی ناقص ہیں۔ انہیں لڑکوں کو پڑھانا آتا ہے نہ قابو کرنا۔ ابھی چند دن پہلے لڑکوں نے شرارت کی اور ایک استاد کی گردن پر سیاہی انڈیل دی، اور اس احمق کو دیکھو، ایسا بدحواس ہوا جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ تھکے ہوئے، بیمار اور پریشان ہیڈ ماسٹر چارچس نے سانس لے کر کہا، میری یہ حالت ہے کہ آج کل خود پڑھاتا ہوں، ان جیسے گدھوں کی جگہ پریپ کو بھی خود ہی سنبھالتا ہوں۔ آدھی آدھی رات تک جاگ کر کام کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کو دیکھو کہ اصل حقیقت کے بغیر میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنا فرض پوری طرح نہیں ادا کر رہا۔ سچ تو یہ ہے اگر حالات ایسے رہے تو میں شدید بیمار ہو جاؤں گا۔ چپ نے اس کی بپتا سن کر کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، کہو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہیڈ ماسٹر چارچس نے کہا، مجھے یہی توقع تھی کہ تم مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرو گے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم میری تجویز نامنظور نہیں کرو گے۔ چارچس نے یہ کہنے کے بعد چپ کی طرف دیکھا اور کہا، بظاہر تمہاری صحت اچھی اور تسلی بخش لگتی ہے،
اب اگر تمہاری صحت اجازت دے اور تم قبول کر لو تو تھوڑے عرصے کے لیے تم پھر سے بروک فیلڈ میں دوبارہ پڑھانے کے لیے آ جاؤ۔ باقی پڑھانا اور طالب علموں کو قابو میں رکھنے کا گر تو تم جانتے ہی ہو۔ بہرحال میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تم اپنی ہمت سے زیادہ کام کرو۔ میں بھی ایسا کوئی کام تمہارے ذمے نہیں لگاؤں گا جس کا بوجھ تم محسوس کرو۔ تم جو کام اپنے لیے مناسب سمجھو گے وہی تمہیں سونپ دیے جائیں گے۔ اس وقت مجھے اور بروک فیلڈ کو تمہارے کام سے بھی زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ ویسے باخدا میری یہ مراد ہرگز نہیں کہ میں تمہارے کام کا قدردان نہیں ہوں۔ اصل میں چپس بروک فیلڈ اسکول کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ یہاں اب تک ایسا کوئی دوسرا ایسا استاد نہیں آیا جو تمہارے جتنا مقبول اور ہر دل عزیز ہو۔ اب بھی تم بروک فیلڈ کے دل میں بستے ہو۔ اس وقت اسکول میں جو انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے وہ تمہارے واپس آنے سے ختم ہو سکتا ہے۔ چپس کے دل میں تو ایسی خوشی جنم لے رہی تھی جسے مقدس خوشی کے سوا وہ کوئی دوسرا نام دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس مسرت سے اس کا گویا سانس رکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ چیپٹر 15 تازہ لطیفہ۔ چپس نے اپنی رہائش نہیں بدلی بلکہ مسز ڈکٹ کیا ہی قیام رہا۔ صبح 10:30 بجے کے قریب چپس اپنا کوٹ پہنتا، مفلر لپیٹتا اور سڑک پار کے بروک فیلڈ اسکول پہنچ جاتا۔ وہ اپنے آپ کو بالکل صحت مند محسوس کرتا تھا۔ اسکول کے کام بھی زیادہ نہیں تھے۔ کچھ پریڈ لاطینی زبان یا روم کی تاریخ کے، وہی پرانے سبق، وہی پرانا تلفظ۔ وہ اپنے شاگردوں کو زبان کے حوالے سے کئی لطیفے اور چٹکلے سناتا۔ جب طالب علم محظوظ ہوتے تو چپس کو بڑی خوشی ہوتی۔ ان دنوں چپس کے احساسات بہت عجیب طرح کے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہر دل عزیز آرٹسٹ ہو جو آخری بار اپنے سامعین کو گیت سنا چکا ہو اور اسے ایک بار پھر آخری بار سٹیج پر آنے اور اپنے فن کے اظہار کا موقع دیا گیا ہو۔ سب لوگ جس پر بہت حیران ہوئے یہ بات تھی کہ اس نے بہت کم مدت میں تمام لڑکوں کے نام اور چہرے پہچان لیے تھے۔ اصل میں حیران ہونے والے لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ سڑک کے پار رہنے کے باوجود وہ اسکول اور اس کے طالب علموں سے ذہنی لحاظ سے کبھی دور نہیں ہوا تھا۔ چپس کا دوبارہ بروک فیلڈ آنا بہت ہی خوشگوار تجربہ ثابت ہوا۔ سب لوگ یہ خود بخود محسوس کرنے اور جاننے لگے کہ اس کی واپسی نے اسکول کے حالات میں خوشگوار تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ چپس کو اپنی زندگی میں پہلی بار اپنا وجود بہت اہم لگا۔ انسان ایک ایسے احساس کو جو اس کے روح میں رچ بس جائے تلاش کرنے اور پانے کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ چپس نے وہ احساس، وہ روحانی مسرت حاصل کر لی تھی۔ جنگ کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ اشیاء خود و نوش کی راشننگ کی جا چکی تھی۔ ہوائی حملوں سے بچنے کے لیے کھڑکیوں پر سیاہ پردے لگا جاتے تھے۔ ان نئی تبدیلیوں اور حوالوں سے وہ نت نئے لطیفے اور چٹکلے کرتا اور سناتا اور سب ہنستے۔ اسکول کی میز پر اب ایک اجنبی قسم کے گوشت کا رول نمودار ہوا جو ہر پیر کے دن کھانے پر لازم موجود ہوتا۔ چپس نے اس کا دلچسپ نام رکھا تھا، بھوک مٹانے والا نفرت آفرین۔ یہ نام سب میں بہت مقبول ہوا اور یہی کیا اس کے تازہ چٹکلے اور لطیفے بہت پسند کیے جاتے اور لڑکے ایک دوسرے سے اکثر پوچھتے، مسٹر چپس کا تازہ لطیفہ کیا ہے؟ یار تم نے مسٹر چپس کا تازہ لطیفہ سنا؟ چیپٹر 16 ہیڈ ماسٹر چپس۔ 1917 میں ہیڈ ماسٹر چارٹس بہت بیمار ہوا اور بستر پر لگ گیا۔ اس کی عدم حاضری میں چپس کو اسکول کا قائم مقام ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا۔ جب اپریل میں چارٹس کا انتقال ہوا تو اسکول کی انتظامیہ نے چپس سے پوچھا، کیا آپ جنگ کے دوران ہیڈ ماسٹر کے فرائض انجام دے سکتے ہیں یا نہیں؟ چپس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، مگر شرط یہ رکھی کہ اس کی تقرری کو سرکاری شکل نہ دی جائے۔ اس کے دل میں جب وہ جوان تھا اور اس پیشے میں آیا تھا ہیڈ ماسٹر بننے کی بہت شدید آرزو تھی۔ وہ اکثر ہیڈ ماسٹر بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، تو اب یہ عہدہ اور اعزاز اسے اس کی درخواست کے بغیر خود پیش کیا جا رہا تھا۔ اس لیے وہ ایسی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا جو بالکل فطری تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو اس عہدے کا اہل محسوس نہیں کرتا تھا۔ چپس نے انتظامیہ کے چیئرمین سے کہا، آپ جانتے ہیں میں اب جوان نہیں ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے اونچی توقعات قائم کریں۔
میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں ان نئے نئے فوجی میجروں اور کرنلوں کی طرح ہوں جو جنگ کے زمانے کی تخلیق ہیں۔ جیسے جنگ میں سپاہی تیر تگا لگنے سے افسر بن جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور یہی میری حقیقت ہے۔ چپس اب ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں بیٹھتا، وہ ہر روز اسکول کے مسائل کا حل سوچتا، شکایات سنتا، درخواستوں پر غور کرتا۔ وسیع اور طویل تجربے کی وجہ سے اس میں خاص طرح کی بردباری پیدا ہو گئی تھی، اور اعتماد کی تو اس میں کبھی کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں موزوں توازن کا شعور ہو۔ اگرچہ جس دنیا میں وہ سانس لے رہا تھا وہ اس خوبی سے محروم ہو رہی تھی، مگر چپس اسے زندہ رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اب اسے اپنے عہدے کی وجہ سے اس تکلیف، درد اور دکھ بھرے فرض کو بھی ادا کرنا ہوتا جو پہلے ہیڈ ماسٹر چارجز کے پاس تھے۔ ہر اتوار کی شام اب چپس ہی وہ دردناک فہرست پڑھ کر سناتا جس میں جنگ میں کام آنے والے افراد کا ذکر ہوتا جو کبھی بروک فیلڈ اسکول کے طالب علم رہے تھے۔ جب وہ یہ فہرست پڑھ رہا ہوتا تو اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، آنسوؤں کی نمی اس کی آواز میں بھر جاتی۔ وہ بوڑھا تھا اور اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ طالب علم بھی اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ ایک دن سوئٹزرلینڈ سے اسے اپنے کچھ دوستوں کے خط ملے۔ خط جنگ کے تقاضوں کے مطابق جگہ جگہ سے سینسر کیا ہوا تھا، تاہم اس سینسر شدہ خط میں بھی چپس کے لیے خاص خبر تھی۔ اتوار کی شام اس نے جنگ میں کام آنے والے بروک فیلڈ اسکول کے سابقہ طالب علموں کے نام اور زندگی کے مختصر حالات سنانے کے بعد لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، پھر کہنے لگا، تم میں کچھ ایسے طالب علم ضرور ہیں جنہیں ہرسٹیفل یاد ہوگا، جو اسکول میں جرمن زبان پڑھایا کرتے تھے۔ وہ جنگ سے پہلے یہاں تھے اور طالب علموں میں خاصے مقبول تھے۔ اپنے قیام کے دوران میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے مراسم کر لیے تھے جو طالب علم جانتے ہیں۔ انہیں یہ سن کر دکھ ہوگا کہ اسٹیفل مغربی محاذ پر لڑتے ہوئے پچھلے ہفتے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے یہ پوری طرح احساس تھا کہ اس نے ایک غیر معمولی بات کی ہے، اور جو بات اس نے کی تھی اس کے لیے اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اگر کوئی الزام آتا تو وہ اکیلا اس کے ذمہ دار تھا۔ بعد میں جس نے گرجے کے باہر لڑکوں کی بات چیت سنی، وہ کہہ رہے تھے، مغربی محاذ کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جرمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، بات تو یہی ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ اس کا نام بھی دوسروں کے ساتھ لیا گیا، حالانکہ وہ تو دشمن تھا۔ چھوڑو یار، بڈھے چپس کو چٹکلے اور شوشے چھوڑنے کی عادت ہے، یہ بھی اس کا کوئی شوشہ ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ یہ مکالمہ سن کر جب چپس اپنے کمرے میں آیا تو وہ اس گفتگو سے ناخوش نہیں تھا۔ بات بالکل ٹھیک تھی، وہ سوچتا رہتا تھا اور اسے بہت کچھ سوچتا بھی رہتا تھا۔ ہاں، ایک ایسی دنیا جو جنگ کی وجہ سے پاگل ہو رہی تھی، اس میں ایسی بات کون سوچتا ہے؟ دشمن کی موت پر کون افسوس کرتا ہے؟ چپس کو احساس تھا کہ یہ وہ ہے جس کی باتیں لوگ برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ بروک فیلڈ میں کوئی اور ایسی بات کہتا تو کبھی برداشت نہ کیا جاتا۔ ایک بار چپس سے کسی نے پوچھا، جناب، کرکٹ کے گراؤنڈ میں یہ جو سنگینیوں سے لڑنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چپس نے رک رک کر اپنے دمے ذرا لہجے میں اس کا جواب دیا۔ اس کے انداز کی اسکول میں نقل اتارنا لڑکوں کی تفریح تھی، اس سے زیادہ غیر مہذب قتل کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ بات بھی سن کر برداشت کر لی گئی، بلکہ اسے بڑی خوش دلی سے دہرایا بھی گیا۔